अरबाईन नबवी में जो इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने दूसरी हदीस जिक्र की है, इसको हदीस जिब्रील कहते हैं। ये हदीस भी बहुत जामे है और इसमें भी इस्लाम के अहम और बुनियादी मसाइल जिक्र किए गए हैं। ये हदीस अपने मसाइल, मानी और जो इसमें चीज़ें मज़कूर हैं इस लिहाज से इतनी अहम है कि जैसे सूरत फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है, ऐसे ही इस हदीस को यानी हदीस जिब्रील को उम्मुल हदीस या उम्मुस सुन्ना कहा जाता है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि ने और इसी तरह हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उनसे नकल किया फतहुल बारी के अंदर कि जैसे कुरान मजीद के तमाम मानी और मतालिब सूरत फातिहा में मज़कूर हैं, इस वजह से उसे उम्मुल कुरान कहा जाता है। ऐसे ही हदीस और सुन्नत के बुनियादी मसाइल और ज़रूरी चीज़ें इस हदीस में ज़िक्र की गई हैं, इस वजह से इस हदीस को भी उम्मुस सुन्ना या उम्मुल हदीस कहा जाता है। तो मकसद आपके सामने ये बात बताने का ये था कि आज जो हम हदीस पढ़ने वाले हैं, ये बड़ी अहम हदीस है और दीन की बड़ी बुनियादी बातों पर यह मुश्तमिल है। तो इसलिए इसको बड़े एहतमाम से पढ़िए, तवज्जो से सुनिए और समझने की कोशिश करें और इसको बाद में याद करना है। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल हदीस उस्सानी, दूसरी हदीस है, अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अयज़न, कि ये हदीस भी हजरत उमर से मरवी है। अयज़न भी इसका तर्जुमा होता है, मुराद ये है कि जैसे पहली हदीस हजरत उमर से मरवी है, ऐसे ही हम जो दूसरी हदीस जिक्र कर रहे हैं ये भी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और वही इसको रिवायत करते हैं। यहाँ हम सहाबी का तारुफ नहीं जिक्र करेंगे क्योंकि हमने पिछली हदीस में इनका तफसील के साथ तारुफ करवा दिया था, तो जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन आप हजरात को चाहिए कि जब हजरत उमर का जिक्र आए तो आपको वो सारी बातें याद आ जाएं जो हमने पिछली हदीस में इनके मुतालिक कही थी, कि इनकी विलादत कब हुई, इस्लाम कब लाए और खलीफा कब बने, हिजरत कब की और वफात कब हुई, और इसके अलावा इनके फ़ज़ाइल क्या हैं इस्लाम में, इनकी शान व अज़मत क्या है और इनकी खिदमात क्या है। जो मुख्तसर चीज़ें हमने जिक्र की थी वो आपको याद आनी चाहिए, क्योंकि ये याद करने से और दोहराने से ही इल्म पुख्ता होता है। एक दफ़ा आपने सुन लिया फिर उसको कभी पढ़ा नहीं, दोहराया नहीं, इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द वो इल्म ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे उनके दोबारा हालात तकरार से बचने के लिए, वक़्त भी नहीं है, लेकिन आप हज़रात को वो चीज़ें याद आनी चाहिए जो पिछली हदीस में इनके बारे में ज़िक्र हुई थी। क़ाल बैनमा नहनु जुलूसन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन, हज़रत उमर कहते हैं कि एक दिन हम बैठे हुए थे अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लतु वस्सलाम के पास। बैनमा, इस दौरान में, ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होता है। बैना ये अलग लफ्ज़ है, माँ अलग लफ्ज़ है। इन दो को जोड़कर ये एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है। बैन ये लफ्ज़ी माना इसका दरमियान होता है और बैना के बाद जो माँ है ये ताकीद के लिए आया है। नहनु हम, ये जमा का सीगा है। जुलूसुन ये जमा का सीगा है, ये भी जुलूसुन ये जालिसुन की जमा है। नहनु जुलूसुन का मतलब यह है कि हम इकट्ठे बैठे हुए थे इंदा रसूलिल्लाहि ज़ाता यौमिन, अल्लाह के नबी के पास एक दिन। यहाँ एक वाक़या है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास क्यों बैठे थे या क्यों बैठा करते थे। तो तलबा इल्म के लिए इसमें एक बड़ी अहम बात है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं, सही बुखारी में ये किताबुल इल्म में हदीस आती है, कहते हैं कि मैंने और मेरे एक पड़ोसी ने बारियां मुकर्रर की हुई थी।
किस बात की बारियां? एक दिन मैं अल्लाह के नबी के पास जाता था और आपके साथ रहता था। उस दिन जो मैं दीन का इल्म सुनता, देखता, वो वापस आकर मैं अपने हमसाये को बताया करता था। उनका नाम इत्बान बिन मालिक था और वो मदीना के नबीना सहाबी थे। कहते हैं अगले दिन मैं काम पर जाता और वो अल्लाह के नबी के पास जाता। वहां जो कुछ होता सुनता, वो दीन का इल्म सारा आकर फिर शाम को मुझे सुनाया करता था। देखिए हिरस दीन सीखने की और इल्म हासिल करने की, कि दुनिया के काम भी करने हैं लेकिन इल्म वो खोना नहीं चाहते हैं। इमाम बुखारी ने इसको किताबुल इल्म में बाब तनावुब फिल इल्म के तहत जिक्र किया है कि इल्म के अंदर ऐसे बारियां लगाना जायज़ है और इल्म के हिरस और शौक पर दलालत करता है। तो कि सहाबा इकराम भी मिस नहीं करना चाहते, जो चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई है उसको सुनना चाहते हैं, तो उस दौर में उन्होंने ये तरीका रखा हुआ था। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें आज इल्म का कितना शौक है। अब देखिए यहाँ बहुत से भाई आते हैं माशाल्लाह क्लास में, लाइव अटेंड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो मजबूरी होती है, मसरूफियत है, तो रिकॉर्डिंग सुनकर बाद में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही बड़ी काबिल तारीफ़ हैं और इंसान के तालिब इल्म होने पर दलालत करती हैं कि तालिब इल्म उसको कहते हैं कि वो हर जगह से इल्म को तलाश करता है, इल्म की खोज में रहता है, इल्म के पीछे रहता है कि मुझे जहाँ-जहाँ जाना पड़ा, जैसे-जैसे करना पड़ा मैं इल्म के पीछे जाऊँगा और इल्म को तलाश करूँगा। तालिब का लफ्ज़ी माना तलाश करने वाला होता है। तो ये हकीकत में तालिब इल्म है जिसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, जिसके लिए सारी मखलूक़ात दुआएँ करती हैं। ये है वो शख्स जो इल्म का मुतलाशी है। ये नहीं कि सिर्फ़ बराए नाम उसने रजिस्ट्रेशन करवा दी है या अपना नाम लिखवा दिया है किसी मदरसे में और वो भी तालिब इल्म है और उसको भी बड़ी फ़ज़ीलतें हासिल हैं। तो ये बंदे को अपने रवैये पर और अपने शौक को चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर इल्म की तलब और हिरस कितनी पाई जाती है। अब इस वाक़या से आप अंदाज़ा कीजिए कि सहाबा किराम इल्म सीखने के किस कदर हरीस थे कि अल्लाह के नबी का कोई फरमान वो खोना नहीं चाहते थे और बारी लगाई हुई थी, बारी-बारी एक-एक दिन कि हर कोई जाएगा और दूसरे को आकर ये सिखाएगा और बताएगा। तो इस दिन हज़रत उमर की बारी थी जब वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए थे। तो फरमाते हैं इज़ तला अलैना रजुलुन, कि अचानक हमारे सामने या हमारे पास एक शख्स आता है। तला का माना ज़ाहिर होना होता है और जब अरबी में इसके बाद अला आए तो इसका माना होता है अचानक नमूदार होना, अचानक ज़ाहिर होना। तो इज़ तला अलैना रजुलुन कहते हैं अचानक हमारे पास एक आदमी आता है, शदीदु बयाज़ि सियाब, उसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे। यानी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि बड़ा साफ-सुथरा शख्स था और उसने बड़े ही साफ सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। शदीदु सवादि शा'r, उसके सर के बाल बहुत ही काले थे। उस शख्स की 2 सिफ़तें हज़रत उमर ने यहाँ बयान की हैं। एक सिफ़त इख्तियारी है और एक कुदरती है। पहली सिफ़्त जो है शदीद बयाद सियाब, कि उसने बड़े ही उजले और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ये इख्तियारी सिफ़त है इंसान की कि वो एहतमाम करके ये खूबी पैदा कर सकता है। तो इससे उलमा ने ये भी इस्तिदलाल किया है कि तालिब इल्म जो इल्म पढ़ने आए, दीन सीखने आए, उसको सफाई-सुथराई और बड़े ही अपनी नज़ाफ़त का एहतमाम करना चाहिए। इससे मकसूद ये नहीं होता है कि महँगे कपड़े पहने या बड़ा एहतमाम करके आला लिबास खरीदे और पहने, इन चक्करों में नहीं पड़े, लेकिन अपनी सफाई का, सुथराई का, नज़ाफ़त का ध्यान रखता है। तो इस तालिब इल्म की जो आने वाला था यही खूबी थी। आगे दूसरी जो कुदरती सिफ़त है कि उसके बाल काले थे, तो ये उसकी अपनी कोशिश नहीं, ये कुदरती चीज़ थी, क्योंकि हमें तो अगर बाल सफ़ेद हो जाएँ, तो उनको काला रंग लगाने से मना किया गया है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कोई शख्स भी जिसके बाल काले हो जाएँ दाढ़ी के या सर के,
تو ان کو کالا رنگ ایسا نہیں لگا سکتا ہے کہ بال کالے نظر آئیں. آگے چلیے، حضرت عمر فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی. اثر کا لفظی معنی علامت اور نشان ہوتا ہے. مراد یہ تھی کہ وہ کوئی مسافر نہیں تھا. ولا یعرفہ منا احد، اور کوئی اس کو نہیں جانتا تھا ہم میں سے. یعنی مدینے میں ہم جتنے بھی صحابی بیٹھے تھے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہ بڑی تعجب کی بات ہے. ظاہر ہے اگر وہ مسافر تھا تو لازماً اس کے سر پر، اس کے بالوں پر، اس کے چہرے پر، لباس پر کچھ سفر کے نشان ہوتے. تو کہتے ہیں مسافر بھی نہیں تھا، کوئی سفر کا نشان نہیں تھا. گرد و غبار اس دور میں مسافروں پر عام ہوتا تھا. اور اگر مسافر نہیں تھا تو کیا وہ مدینے کا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، مدینے کا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم جتنے وہاں بیٹھے تھے اس کو پہچانتے ہی نہیں تھے. تو اس لیے کہ یہ کون تھے اور کیا اس کی وجہ تھی، اس کی تفصیل آخر میں حدیث میں آئے گی. تو کہتے ہیں حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ آیا اور نبی پاک کے ساتھ بیٹھ گیا. کیسے بیٹھا آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے لگا دیے اپنے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ. یعنی فاصلے پہ نہیں بیٹھا، بالکل اللہ کے نبی کے قریب ہو کر بیٹھا. شاید آپ کو بڑا تعجب ہو کہ کوئی آنے والا کیسے ایسے ساتھ جڑ کر بیٹھ سکتا ہے. تو نسائی میں اس حدیث میں کچھ تفصیل آتی ہے. وہ ایسے ہے کہ جب یہ شخص آیا مجلس میں تو اس نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا ادنو، کیا میں قریب ہو کر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا ادنو، قریب آ جاؤ. اس نے دوبارہ پوچھا کیا میں مزید قریب آ سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں آ جاؤ، قریب ہو جاؤ. تو یہ پوچھ کر اور اجازت لے کر وہ اتنا قریب ہو کر بیٹھا تھا. اور اتنا قریب ہوا کہ اگلا جملہ دیکھیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھ رکھے عَلَى فَخِذَيْهِ، اللہ کے نبی کے گھٹنوں پر، رانوں پر. عَلَى فَخِذَيْهِ جو لفظ ہے، فاخذ ران کو کہتے ہیں جو گھٹنے کا تھوڑا سا گھٹنے سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے. یہاں ضمیر ہے علی فخذیہ کہ ان کی رانوں پر ہاتھ رکھے. لیکن سنن نسائی کی روایت میں بڑے صریح الفاظ ہیں کہ وضع کفیہ علی رکبتین، علی رکبتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں نبی علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھی تھیں. مقصد صرف کیا تھا اس شخص کا کہ میں قریب ہو کر بیٹھوں اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھوں کہ میری بات سنی جائے اور مجھے سمجھایا جائے. تو اگر استاد اور معلم اجازت دے تو شاگرد ایسے بیٹھ سکتا ہے. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ سبق اور استاد کی طرف رہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب بھی آپ علم پڑھیں، کوئی چیز سیکھیں، جتنی آپ کی توجہ سبق کی طرف ہوگی، استاد کی طرف ہوگی، اتنا ہی علم آپ کو آسان لگے گا، اتنا ہی زیادہ علم آپ کو سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی زیادہ علم آپ کو یاد ہوگا. اور جب سمجھ میں آئے گا، یاد ہوگا، پھر علم کی لذت انسان کو ملتی ہے اور پھر علم کا شوق انسان میں پیدا ہوتا ہے. لیکن جب انسان کو سمجھ کچھ نہیں آتا ہے، الجھن رہتی ہے کہ علم واضح نہیں ہوتا ہے، تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا علم کا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں بڑی وجہ کہ طلباء جو ہیں کلاس میں بیٹھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کلاس میں بیٹھا ہے، دیکھ استاد کی طرف رہا، لیکن دماغ اس کا کہیں اور پہنچا ہوتا ہے. تو یہ بھی سراسر اپنا نقصان اور وقت ضائع کرنے والی بات ہے. کہ جب آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ آپ استاد کی طرف کان لگائیں، استاد کی طرف دل سے توجہ کریں. آنکھیں استاد جب بولتا ہے اس کی طرف آپ کی متوجہ ہوں، اور جب آپ کچھ اہم چیز سنیں پھر اس کو لکھنے کی کوشش کریں.
تو یہ دیکھیے ایک طالب علم کے آداب اس حدیث میں علماء نے باقاعدہ اس سے استدلال کر کے آداب طلب علم میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، کیونکہ جتنا انسان قریب ہو کر بیٹھتا ہے استاد کے اتنا ہی وہ فائق اور اول ہوتا ہے، طلباء میں ذہین شمار ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ اس کو علم سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے جمعے کے جو آداب بیان کیے ہیں نا، ہر حدیث میں جہاں جمعے کی فضیلت ہے وہاں یہ ذکر ہوتا ہے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَأَنصَتْ، کہ جو بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے اور خطیب اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے علم سنتا ہے، اس کو جمعے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ پوری کامل توجہ اور ترکیز یہ علم میں بڑی بنیادی شرط ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ غلط فہمی مت رکھیے کہ انسان توجہ نہ کرے گا تو مجھے کچھ یاد آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ توجہ ہوگی تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آگے دیکھیے جب وہ شخص اس طرح آرام سے استاد کے قریب ہو کر بیٹھ گیا تو وقال، اب وہ سوال شروع کرتا ہے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نام لے کر اللہ کے نبی کو بلاتا ہے، حالانکہ جو صحابہ کرام تھے وہ نام لے کر اللہ کے نبی کو نہیں بلاتے تھے۔ ہاں کوئی دیہات سے کوئی شخص آتا اعرابی تو وہ نام لے لیتا تھا، تو انہوں نے نام لے کر اس لیے آپ کو مخاطب کیا کہ کوئی میرے بارے میں یہی سمجھے کہ یہ کوئی دیہاتی ہے اور یہ لوگ دھیان سے میری بات سنیں اور توجہ رکھیں جو میں کہتا ہوں یا مجھے جواب ملتا ہے، تو یہ صحابہ کرام بھی وہ دھیان سے سنیں، وہ یہ سارے کام اس لیے کر رہا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں یہ وضاحت آ رہی ہے، وہ نام لے کر کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا اور بنیادی سوال دیکھیے کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اسلام کا لفظی معنی اطاعت ہوتا ہے، تو لیکن وہ پوچھنا کیا چاہتا تھا کہ دین میں اسلام جب بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام سوال سن کر فرماتے ہیں، الاسلام، اسلام یہ ہوتا ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہو، سفر خرچ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسلام کا جو یہاں مفہوم بیان کیا ہے وہ دین کے 5 ظاہری اعمال وہ گنوائے ہیں، ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، کہ جو 5 ظاہری اعمال ہیں کہ جو دوسرا بھی سنتا یا دیکھتا ہے ان کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یہاں جو سب سے پہلا لفظ آیا ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم شہادت دو، یہ شہادت لفظ میں ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سنیے کہ شہادت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان دل میں کوئی عقیدہ رکھے اور زبان سے اس کا اظہار کرے۔ یعنی شہادت تب ہوتی ہے کہ جو بندہ دل میں رکھتا ہے اس کو بول کر اس کا اقرار کرتا ہے۔ یعنی شہادت کا معنی ہوتا ہے الاعتقاد والاظہار، عقیدہ رکھنا ہے دل میں اور پھر اس کو زبان سے بول کر اقرار بھی کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ توحید کا دل میں عقیدہ رکھے، رسالت کا دل میں عقیدہ رکھے، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے بول کر اقرار کرے، کلام کرے لا الہ الا اللہ کا اور محمد رسول اللہ کا۔ اگر کوئی شخص دل میں توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، رسالت کا عقیدہ رکھتا ہے،
لیکن زبان سے بول کر اقرار نہیں کرتا، تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس قدر ضروری ہے اسلام ایسے قبول کرنا کہ کلمہ شہادت کو دل میں سچا ماننا بھی، اور زبان سے اس کا اقرار اور اس کا اظہار بھی کرنا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ شہادت کا معنی صرف اتنا ہے کہ دل سے مان لیا اللہ کو اور رسول کو تو مسلمان، دل سے نہیں، دل کے ساتھ جب زبان سے اس کا اقرار کرے گا تو تب وہ مسلمان ہوتا ہے، وگرنہ وہ کافر ہی رہتا ہے۔ آگے جو اسلام کے 4 اعمال بتائے ہیں، جو 4 ارکان بتائے ہیں، تو ان میں پہلا نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ان کو ہم ارکان اسلام جو کہتے ہیں نا، تو ارکان یہ رکن کی جمع ہوتی ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیز کھڑی ہوتی ہے نا، مثلا اسلام ہے، وہ کھڑا ہے، اسلام کی عمارت ہے، وہ کھڑی ہے ان 5 چیزوں پر۔ ان 5 میں سے اگر کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے اور باقی 4 اعمال ان کو سستی کی بنیاد پہ چھوڑ دیتا ہے، انکار نہیں کرتا، تو نماز میں اختلاف ہے علماء کا کہ بعض ایک گروہ نماز چھوڑنے کو بھی سستی سے کفر مانتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا، اور ایک گروہ ہے جو سستی سے نماز چھوڑنے کو بھی کفر نہیں مانتا، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ سستی سے نماز ترک کر دینا یہ کفر ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ پہلے 2 رکن میں سے یہ کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ پکا کافر ہے، لیکن باقی جو 3 ارکان ہیں اگر ان کو سستی سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، زبان سے انکار کر دے کہ میں اس کو دین اور اسلام نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا ہوں، میں حج کو نہیں مانتا، ایک کا انکار کرنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں منہ سے انکار کرنا الگ حکم رکھتا ہے، اور عملاً سستی سے کسی چیز کو چھوڑ دینا یہ الگ حکم رکھتا ہے۔ تو یہ ارکان اسلام ہیں جو نبی علیہ السلام نے یہاں بیان کیے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارکان اسلام یہاں جو بتائے ہیں وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ آگے دیکھیے فرمایا قال، حضرت عمر کہتے ہیں قال، اس سائل نے، اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے سچ بولا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کا جواب سن کر وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ فعجبنا لہ، تو ہم بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کر جب اس نے یہ کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یسألہ، سوال بھی کرتا ہے، ویصدقہ، اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، درست کہا۔ حالانکہ سائل جو ہے صرف پوچھتا ہے اور علم آنے کے بعد خاموش ہو کر مان جاتا ہے، تو یہ کیسا شخص ہے کہ سوال کر کے بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے درست اور ٹھیک کہا ہے۔ یہاں ایک بات دیکھیے کہ حضرت عمر اور صحابہ کرام کی توجہ کتنی ہے سوال اور جواب کی طرف۔ یعنی وہ صرف نبی علیہ السلام کی بات نہیں سن رہے، پوری علم کی مجلس کو بڑی توجہ کے ساتھ فالو کر رہے ہیں۔ میں وہی بات جو پہلے کر رہا تھا کہ طالب علم کلاس میں بیٹھے تو بڑے غور سے دیکھے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے شاگرد تو سوال بھی سنیں اور پھر اس کا جواب استاد کا سنیں۔ تو یہ پوری توجہ دیکھیے حضرت عمر کی کس طرح اپنی سبق کی طرف ہے، اور جو وہاں ہو رہا ہے بڑی گہرائی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں۔ آگے اس شخص نے دوسرا سوال کیا، قال، تو اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے پہلا سوال اسلام کا تھا، تو دوسرا سوال ایمان کا ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ والیوم الآخر، اور اس کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اچھا تقدیر کی اچھائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی۔ اس نے جب ایمان کا سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں 6 چیزیں بیان فرمائیں کہ ان کو ایمان کہتے ہیں۔ انہی 6 چیزوں کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے لفظ ایمان جو آیا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، تو ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے اقرار کرنا اور اعتراف کرنا۔ تو کیا اقرار کرنا؟ ان تؤمن باللہ، لفظی معنی اس کا اقرار اور اعتراف کرنا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ 3 چیزیں ایمان ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہوں تو تب ایمان بنتا ہے۔ نمبر 1، دل سے سچا ماننا اللہ کو، رسول کو، دین کو، اسلام کو، قرآن کو دل سے سچا ماننا، جسے تصدیق کہتے ہیں۔ تصدیق بالقلب، یہ پہلی چیز ہے ایمان کے لیے۔ دوسری چیز جو ایمان کے لیے شرط اور ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ دل سے ماننا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ زبان سے بول کر اقرار کرنا، کلام کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ایمان کے لیے شرط ہے کہ نیک اعمال ادا کرنا، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالجوارح، یعنی نیک اعمال ادا کرنا، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو تب کوئی بندہ جو ہے اس کا ایمان پورا ہوتا ہے یا ایمان اس کا صحیح ہوتا ہے، وگرنہ ایمان بندے کا ہوتا ہی نہیں ہے ان 3 میں سے اگر ایک بھی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیے۔ پہلی بات ہم نے یہ کی ہے کہ ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے اقرار کرنا اور اعتراف کرنا، اور ایمان کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ وہ 3 شرطیں ہوں، وہ پوری ہوں تو تب یہ ایمان انسان کا صحیح ہوتا ہے، اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم نے بتایا ہے کہ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، وعمل بالجوارح، یعنی اعضاء کے ساتھ بندہ عمل کرے، نیک کام کرے، تو یہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب آگے چلیے کہ ایمان کے ارکان 6 جو ہیں نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلا ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کا پہلا رکن ہے، پہلا درجہ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، یہ 4 چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ جو ہے اس میں 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ اور اللہ موجود کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے وجود پر ایمان لانا یہ ایمان باللہ کی پہلی شرط ہے یا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، کہ کائنات کو پالنے والا، پیدا کرنے والا، دینے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو تسلیم کرنا، کہ اللہ میں یہ خوبیاں ہیں، اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قدرتیں ہیں، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات پر ایمان لانا اور ان میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ چوتھی چیز ہے کہ جو اللہ موجود ہے، رب ہے اور بڑی خوبیوں کا مالک ہے،
चौथी चीज ये है कि उसी अल्लाह की अकेले इबादत करना, हर किस्म की इबादत सिर्फ उसी अल्लाह के लिए करना, ये चौथी चीज है जिसे तौहीद उलूहियत कहते हैं। तो अल्लाह पर ईमान लाने में ये चार चीजें जिसके अंदर मौजूद हों वो अल्लाह के पर ईमान लाता है। अगर इनमें से एक भी ना हो, उस पर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया और वो मोमिन और इस्लाम में या ईमान में दाखिल नहीं हुआ है। दूसरा रुकन है इस्लाम ईमान का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर यानी अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, व कुतुबिही, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने जो आसमान से किताबें नाजल की हैं, जो हमें मालूम है, जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, कुरान है, सुहुफ इब्राहिम है, सुहुफ मूसा है, तो इनके ऊपर ऐसे ही नाम लाना, ईमान लाना और उनकी तस्दीक करना है। व रसूलिही, और अल्लाह के रसूलों पर, या रसूल की जमा है रसूल, कि अल्लाह ने रसूल भेजे हैं जो अल्लाह का पैगाम लेकर यहाँ दुनिया में इंसानों के पास, जो जिनके पास अल्लाह का पैगाम आया और वो अल्लाह का पैगाम आगे देने वाले हैं। अब यहाँ ये देखिए कि सबसे पहले अल्लाह पर ईमान है और उसके बाद फरिश्तों पर ईमान है। वजह क्या है कि फरिश्तों, अल्लाह के बाद फरिश्ते मखलूक के दरमियान वास्ता होते हैं। अल्लाह अपना पैगाम देता है फरिश्तों को और उसके बाद किताबें हैं कि फरिश्ते ही ये किताबें लेकर आते हैं, और उसके बाद आगे रसूल हैं कि फरिश्ते ये किताबें लेकर रसूलों के पास आते हैं। इसलिए ये तरतीब रखी है कि पहले अल्लाह, फिर फरिश्ते, फिर किताबें, फिर रसूल। वल यौमिल आखिर, और रसूल ही में यही चीज है कि रसूलों पर ईमान लाना, सब पर जिनका कुरान मजीद में नाम बनाम जिक्र आया है या जिनका इजमाली जिक्र आया है कि अल्लाह ने रसूल भेजे हैं, तो इस तरह इन पर ईमान लाना है। रसूल इस दुनिया में सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। हजरत आदम उनसे पहले थे, वो नबी थे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब पहली शरीयत लोगों ने ऐसे भूल गए और लोगों ने उसमें तरह तरह की खराबियां पैदा कर दी, तो अल्लाह ने पहला रसूल और नई शरीयत देकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। उनको अव्वल रसूल कहते हैं, और आखिरी रसूल नबी अलैहिस्सलाम जिनको खातम और रसूल कहते हैं। तो आगे है वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान। आखिरत के दिन इसलिए कहते हैं कि दुनिया में इंसान के चार मरहले होते हैं। एक माँ के पेट में होता है, दूसरा वो जब दुनिया में जिंदा होता है, तीसरा जब वो बरज़ख में होता है, और चौथा जब वो आखिरत में होगा। तो ये चूंकि सबसे आखिरी मरहला होता है क़यामत का दिन, तो इसलिए इसको आखिर लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है। तो यौम आखिर से मुराद क्या है कि ये बंदा अकीदा रखे कि मुझे मरना है और उसके बाद एक दिन उठना है और उठकर अपने अमाल का हिसाब देना है, और आखिरत में जितने मामलात हैं, जन्नत है, दोजक है, हशर है, उन सब की तस्दीक करना, ये ईमान बिल यौमिल आखिर में शामिल होता है। आगे ईमान का छठा रुकन है व तुमिना बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर ईमान लाओ। ये यहाँ दो जुमले हमारे सामने, व तुमिना बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही, और ये दोनों जुमले ही समझना बड़ा जरूरी है। इनके साथ अकीदे के दो अहम मसाइल वाबस्ता है। व तुमिना बिल क़दरी, कि तुम तकदीर पर ईमान लाओ। यहाँ ये बात याद रखिए कि ये 6 अरकान जो हमने इस ईमान के पढ़े हैं, कोई शख्स किसी एक का भी इनकार कर देता है या दिल से नहीं मानता है, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज होता है। ईमान, अरकान ईमान 6 के 6 मानना जरूरी होता है। तो ये छठा है तकदीर पर ईमान लाना, तो ये भी ईमान का रुकन है। तकदीर का लफ्जी माना होता है मुकर्रर करना, यानी अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा करने से पहले जो कुछ इसमें होने वाला था, सब कुछ मुकर्रर कर दिया था। तकदीर पर ईमान जो है, इसके 4 दर्जे या 4 रुतबे होते हैं। 4 चीजों पर ईमान लाना, ये होता है तकदीर पर ईमान लाना। वो 4 चीजें कौन सी हैं कि बंदा वो मानेगा तो उसका तकदीर पर ईमान पूरा होगा। नंबर 1,
بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ کے علم پر ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی ہر چیز کا علم رکھتا تھا. یہ نہیں کہ کوئی چیز وجود میں آتی ہے یا پیدا ہوتی ہے تو تب اللہ کو پتا چلتا ہے، جیسے گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے. نہیں، ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو علم ہے. بڑی چیزوں کا بھی علم ہے اور چھوٹی چیزوں کا بھی علم، حتیٰ کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اس کائنات میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا پتا ہوتا ہے، یہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تقدیر میں یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. دوسرا رتبہ تقدیر کا یہ ہوتا ہے، ایمان بالقدر کا دوسرا رتبہ یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے. یعنی علم بھی ہے اللہ کو ہر چیز کا، اور اللہ نے ہر چیز کا علم لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. اور یہ کائنات پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. پہلا مرحلہ علم ہے اور دوسرا کتابت ہے. یعنی اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا تھا، تقدیریں لکھی گئی ہیں. یہ ہے دوسرا درجہ، دوسرا رتبہ جو ایمان بالقدر کے لیے ضروری ہے. یہ لکھنا جو ہے نا، یہ کئی مرحلے ہوتے ہیں. اس کے نمبر ایک یہ ماننا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تقدیر لکھ دی ہے. اور دوسرا لکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اور اچھا ہے کہ برا ہے یہ چیزیں لکھتا ہے. تیسرا مرحلہ لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہر سال لیلۃ القدر کے اندر سالانہ اس کی چیزیں لکھی جاتی ہیں. اور ایک روزانہ بھی اس کی چیزیں لکھی جاتی ہیں جو وہ کرتا ہے. تو یہ لکھنے کے کتابت کے مرحلے ہیں مختلف الگ الگ. تو ایمان بالقدر میں یہ کتابت پر یقین اور ایمان لانا بھی شامل ہے کہ اللہ نے ہر چیز کی تقدیر کو پیدا کرنے سے پہلے بھی لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر. یہ ہے ایمان بالقدر کا دوسرا رتبہ. تیسرا رتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. کوئی چیز بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی ہے. مشیت اور ارادہ اللہ کا ہوتا ہے تب اس کائنات میں کوئی چیز بنتی ہے، آتی ہے، حرکت کرتی ہے. تو یہ ہے ایمان بالقدر کا تیسرا رتبہ. اور چوتھا رتبہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. بارش جو ہے وہ ارادہ اللہ کرتا ہے تب ہوتی ہے، اور پیدا اللہ کرتا ہے تب بارش ہوتی ہے. حتیٰ کہ انسان کو اور اس کے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ ہے تقدیر. اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے کوئی کام کرنے کی. تو قوت دی ہے تو عمل کرنے کی، ایسے کہ جیسے پیدا ہی عمل اللہ نے کیا ہے. تو بندہ اب یہاں یہ سوال کرتا ہے کہ جب ہر چیز اللہ نے کی ہے، دی ہے، تو بندے کو پھر حساب کتاب کیوں ہوتا ہے؟ قوت اللہ نے ضرور پیدا کی ہے، لیکن عمل کرنے نہ کرنے کا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے اس کا حساب اور عذاب ہوتا ہے. جو اختیار ہے بندے کے پاس، اس کا امتحان، اس کا حساب، اس کا ثواب اور اس کا عذاب ہوتا ہے. تو یہ تقدیر کے 4 رتبے ہیں. تقدیر پر ایمان میں ان 4 چیزوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 علم ہے، نمبر 2 کتابت ہے، نمبر 3 اللہ کی مشیت ہے ہر چیز میں، اور نمبر 4 ہر شے اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہے ایمان بالقدر. یہاں دوسرا جملہ جو آپ کے سامنے ہے، خیری ہی و شر ہی، تقدیر کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں، اعمال ان میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور ان میں تکلیف اور پریشانی بھی ہوتی ہے. تو اس کو خیر اور شر کہا ہے.
یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے نا وہ خیر اور بلائی ہے. اللہ نے کوئی چیز بھی شر محض یا صرف شر پیدا نہیں کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ ہر خیر تمہارے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر جو ہے اس کی نسبت ہم تیری طرف نہیں کرتے ہیں، تیرے کسی عمل یا کسی خلق میں فعل میں شر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سارے کا سارا خیر ہے، تو پھر شر کیا ہے؟ یہ شر جو ہے یہ بندوں کے اپنے اعمال میں ہوتا ہے یا بندوں کی نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے وہ خیر ہوتی ہے، لیکن کئی لوگوں کے لیے وہ بارش تکلیف کا سبب بن جاتی ہے. تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بارش جو برائی آئی ہے، ہم پر عذاب آیا ہے، یہ برائی اللہ نے پیدا کی ہے. تو وہ یہ جو اچھائی کچھ لوگوں کے لیے اچھائی ہے، وہی چیز کچھ لوگوں کے لیے برائی کا تکلیف کا سبب بن گئی ہے. تو یہ شر آگے بندوں کے اعتبار سے ہے، اللہ نے خیر ہی پیدا کی ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے. جو شر ہوتی ہے وہ صرف بندوں کی نسبت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، لیکن برائی تکلیف اور نقصان جو ہے وہ کسی بندے کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ مخلوق میں سے کسی کے لیے وہی چیز اچھائی بن جاتی ہے، کسی کے لیے وہی چیز تکلیف اور نقصان کا سبب بن جاتی ہے. اس اعتبار سے برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، لیکن یہ ضرور ماننا ہے کہ تقدیر کے اندر اچھائی بھی ہے اور تکلیف بھی ہے. تو یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. قال صدقت، اس نے پھر کہا کہ آپ نے سچ اور درست بتایا ہے. اگلا سوال کرتا ہے قال فاخبرنی عن الاحسان، یعنی دیکھیے ایمان جو عقیدہ تھا وہ بھی پوچھ لیا، اسلام جو ظاہری اعمال تھے وہ بھی پوچھ لیے. آگے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے فاخبرنی عن الاحسان، نیکی کیسے کرتے ہیں اور عمل انسان کا بہتر کیسے ہوتا ہے. یعنی اعمال تو سیکھ لیے، اب ان اعمال کو بہتر طریقے سے ادا کیسے کرنا ہے، یعنی عبادت جو انسان کرتا ہے اس کو اچھا کیسے کرنا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جو انسان پیدا ہوا ہے نا وہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرتا ہے. لیا بلواکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا ہی چاہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ بہتر عمل اور زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ اچھا اب یہ بتائیے کہ عمل کو بہتر کیسے کرنا ہے، نیکی کو کیسے اچھے سے اچھا ہم کر سکتے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے جوامع الکلم اس حدیث کے اندر. نبی علیہ السلام نے چھوٹا سا جملہ بولا ہے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہے. جتنی انسان کی باطنی اور انسان کی قلبی کیفیات ہیں، اگر یہ چیز بندہ ملحوظ رکھ لے تو وہ سارا کچھ انسان کا ٹھیک ہو سکتا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ، تم نیکی ایسے اچھے کر سکو گے کہ تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے یعنی تمہارے اندر اتنا خشوع پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک کا، تو یہ سوچ کر عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، پہلا اسلام پھر ایمان، اور یہ احسان تیسری چیز ہے جو اس حدیث میں آئی ہے. احسان کا بھی میں نے معنی بتایا، مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کو اچھے طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے، اپنے عمل کو بہتر کیسے کر. تو نبی علیہ السلام نے اس کے 2 طریقے بتائے ہیں، احسان کے 2 طریقے بتائے ہیں. نمبر 1 ہے مراقبہ. مراقبہ کاف نقطوں والا. مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں. اسے کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے اوپر اللہ کو نگران سمجھے کہ رقیب یہ اللہ کا وصف ہے. تو یہ دوسرا جملہ یہ فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تمہارے اندر یہ خوبی پیدا نہیں ہوتی کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اتنا تمہارے اندر ایمان مضبوط نہیں ہوتا
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھو ہر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کو اپنے اوپر رقیب سمجھو. اسے مراقبہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، یہ سوچ کر کوئی عمل کیا کرو. اور دوسرا رتبہ ہوتا ہے احسان کا مشاہدہ. مشاہدہ، یہ پہلا جملہ وہی تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے مشاہدہ. یعنی جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو پھر سوچئے کہ بندہ عبادت کتنے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. اسے مشاہدہ کہتے ہیں. تو یہ دو درجات ہوتے ہیں انسان کی نیکی اور عبادت کے. یہی بس شریعت نے اجازت دی ہے، اور اسی کو احسان کہتے ہیں کہ بندہ اپنا عمل بہتر کیسے کر سکتا ہے. اس کے آگے صوفیوں نے تصوف کے نام سے جو خرافات اور بدعات ایجاد کی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس یہی معراج ہے انسان کی نیکی کی، اور یہی اس کی ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے کافی ہے کہ بندہ احسان کا رتبہ پالے، اور احسان جو ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال اور اپنی عبادات کو بجا لانے کی کوشش کرے. آگے اس نے چوتھا سوال یہ کیا ہے، قال فاخبرنی عن الساعہ، کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں. ساعتن ویسے تو ایک وقت اور گھڑی کو کہتے ہیں، لیکن اس طرح شریعت میں الساعہ سے مراد قیامت ہوتی ہے. کہنے لگا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مل مسئول عنہا، نہیں ہے وہ شخص جس سے پوچھا گیا ہے. یعنی اپنی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، نہیں ہے وہ شخص جس سے سوال ہوا ہے، یعنی میں بھی علامہ زیادہ علم رکھتا من السائل، سوال کرنے والے سے. یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہو. یعنی جیسے آپ نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، ایسے میں بھی نہیں جانتا ہوں. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو کہو کہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، صرف اللہ ہی اس کا علم جانتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا صاف کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے. اس میں بھی طلب علم کا ایک ادب ہے کہ انسان کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس میں شرمائے نہیں، تکلف نہیں کرے اور جھوٹ نہیں بولے، فوراً کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ علماء کی نشانی ہوتی ہے. صحابہ کرام سے اور ائمہ سلف سے ثابت ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ عالم ہونے کی نشانی ہوتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص اندلس سے آیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑی دور سے، اور میں 40 مسائل پوچھنے کے لیے آیا ہوں. امام مالک سے وہ پوچھنے لگا، امام مالک کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر پوچھتا ہے دوسرا، لا ادری، مجھے نہیں پتا. وہ 40 سوال جو پوچھتا ہے اس میں سے امام مالک صرف 4 کا جواب دیتے ہیں. 4 جواب دیے اور باقی کہا کہ مجھے 36 کا جواب نہیں آتا ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ میں اتنی دور سے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھ کر آیا ہوں، تو آپ نے 4 کا جواب دے دیا ہے، باقی کا کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، تو بتائیں میں واپس جا کر لوگوں کو کیا کہوں گا. تو امام مالک کہتے ہیں واپس جا کر کہنا کہ مالک نے 4 کا جواب دیا ہے اور کہتا تھا باقی کا مجھے جواب نہیں آتا ہے. یہ ہوتا ہے علم، اور یہ ہوتا ہے ایک عالم کی نشانی. تو نبی علیہ السلام نے بھی دیکھیں فرمایا مجھے نہیں پتا. تو عدم علم کا اقرار کرنا نہ توہین ہے، نہ اس میں کوئی بے عزتی ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک عالم کی شان ہوتی ہے. تو قال فاخبرنی عن اماراتیہ، وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ قیامت کے بارے میں نہیں جانتے کہ وقت کب ہے، تو یہ بتائیے اس کی نشانیاں کیا ہیں. اماراتن کی جمع ہے امارات. امارات میں جو شروع میں الف حمزہ ہے، اگر اس پر زبر ہو اس کا معنی نشانی ہوتا ہے اماراتن. اگر اماراتن ہو، حمزہ پر زیر ہو، تو اس کا معنی حکومت اور ولایت ہوتا ہے. تو یہاں اماراتی ہے کہ مجھے بتائیے اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں.
अमारात सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियां, अमारात कुबरा क़यामत की बड़ी निशानियां। तो जो क़यामत की निशानियां हैं छोटी, उनमें से कुछ हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, और कुछ आने वाली हैं, वो तो इस किस्म की हैं। और जो क़यामत की बड़ी निशानियां हैं अमारात कुबरा, वो कोई भी पूरी नहीं हुई। तो फर्क क्या करेंगे कि अमारात सुगरा कब और कौन सी है और अमारात कुबरा कौन सी है। तो याद रखिए कि दज्जाल की आमद से पहले पहले जितनी भी क़यामत की निशानियां हैं वो क़यामत की छोटी निशानियां हैं, अमारात सुगरा या अशरात सुगरा है। लेकिन दज्जाल की आमद के बाद जो क़यामत की 10 बड़ी निशानियां हैं वो पूरी होंगी, वो हैं अलामात कुबरा। इनमें से जो दज्जाल का आना है, दब्बा का निकलना है, इस तरह जो याजूज माजूज का आना है, ये 10 निशानियां दज्जाल की दुनिया में आमद के बाद पूरी होंगी, पहले नहीं होंगी। तो ये फर्क है अमारात सुगरा में और अमारात कुबरा में। दूसरी बात एक याद रखिए कि जो क़यामत की निशानियां हैं, ये इनका ताल्लुक गैबी उमूर के साथ है। सिर्फ इनमें ईमान ला सकते हैं, इनमें अकल दौड़ाना, गुफ्तगू बहस करना या अपनी समझ के मुताबिक निशानियां मुतय्यन करना या उनमें अकल दौड़ाना, ये कतन जायज़ नहीं है। अलामत क़यामत जो है ये सिर्फ वही हम मानेंगे जो सही नुसूस से साबित है। तो इनमें इंसान को साइंस से, अपनी अकल से या इन चीज़ों से दखल देकर खामखा बहस और गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। इनमें सिर्फ हम इत्तिबा करेंगे, इख्तिरा नहीं करेंगे। तो उसने क़यामत की निशानियों के बारे में सवाल किया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको क़यामत की छोटी निशानियां बताई। फरमाया अन तलिदल अमतु रब्बतहा, पहली निशानी ये है कि लौंडी पैदा करेगी अपनी मालकन को। लौंडी अपनी मालकन को पैदा करेगी। इस जुमले के उलमा ने कई मतलब बयान किए हैं। पहला मतलब ये है कि लौंडियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी और एक बंदे के पास कहीं की लौंडियां होंगी तो उसकी औलाद भी बड़ी कसरत से होगी। तो जो औलाद है वो मालिक कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि एक शख्स है, उसके पास लौंडी है, तो उसके यहाँ बेटा या बेटी पैदा होते हैं। लौंडी के यहाँ वो जो बेटा और बेटी है ना, वो मालिक के बेटा और बेटी, वो उस लौंडी के लिए ऐसे ही मालिक होते हैं जैसे बंदा मालिक होता है। यानी वो लौंडी इंसान की मिल्कियत है ना, जो उसका मालिक है, उसका बेटा पैदा होता है ना या उसकी बेटी पैदा होती है, तो वो भी उस बंदे के बराबर उस लौंडी पर मिल्कियत रखती है। तो इस तरह वो पैदा लौंडी से हुई है लेकिन बन उसकी मालिक गई है, इसे उम्मे वलद कहते हैं। तो इस तरह और कसरत के साथ जंगें होंगी, जिहाद होगा, गनीमतें आएंगी, लौंडियां आएंगी, ऐसे इंसान की औलादें बहुत होंगी। तो वही औलादें पैदा होकर फिर उस लौंडी के मालिक बन जाएंगी। एक मतलब यह है। दूसरा मतलब ये बयान किया है कि लौंडियों की औलादें बादशाह बनेगी। जब लौंडी की औलाद बादशाह बनेगी तो वो लौंडी भी उसकी रियाया में आएगी, जैसे दूसरे इंसान उसकी रियाया में आते हैं। एक तीसरा माना उलमा ने यह बयान किया है कि औलाद ऐसे होगी जैसे मालिक होती है, यानी नाफरमान होगी। औलाद ऐसे होगी जैसे मालिक होती है। इसका मुराद क्या है कि ऐसे माँ बाप से तामुल करेगी, सुलूक करेगी जैसे मालिक अपनी लौंडी से या अपने गुलाम से करता, मतलब नाफरमानी और बदतमीजी के साथ पेश आएंगे। तो ये इसके माने मुख्तलिफ उलमा ने बयान किए हैं। एक निशानी ये बयान की, दूसरी निशानी आपने फरमाई व अन तरल हुफात अल उरात अल आलता, और ये कि तू देखेगा अल हुफाता नंगे पांव रहने वालों को, अल उराता नंगे बदन रहने वालों को, अल आलता कंगलों को यानी फकीरों को, रिया शाई बकरियां चराने वालों को देखेगा। या ततावलूना फिल बुनियान, वो लंबी लंबी बिल्डिंगें बनाकर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। इस हदीस में जो अल्फाज है ना अरबी के, अल हुफाता, ये हाफिन की जमा है।
हाफिन कहते हैं जिसका जूता ना हो, नंगे पैर रहता हो। अल उराता ये आरिन की जमा है, आरिन कहते हैं उस बंदे को जिसके पास कपड़े ना हो। अल आलता ये आइल की जमा है, इसका माना होता है कंगला फकीर, जिसके पास कोई माल पानी ना हो। रिया ये राइन की जमा, बकरियां चराने वाला, बकरियों की निगरानी करने वाला। अशाई ये शातुन की जमा है, बकरियां। तो फरमाया नंगे पांव रहने वाले, नंगे बदन, जिनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, जूते भी नहीं होते थे, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, बकरियां चरा कर वो गुजारे करते थे। इतनी दौलत आएगी उनके पास, या ततावलूना फिल बुनियान, के कई कई मंजिला बिल्डिंगें बनाकर वो एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। तो ये क़यामत की निशानी है। तो ये अलामत सुगरा जो नबी अलैहि सलाम ने बयान फरमाई, ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग बनाना है ना, ये इस्लाम में कुछ इतना पसंदीदा अमल नहीं है। इमाम बुखारी ने अदब अल मुफरद में ये एक रिवायत जिक्र की है कि एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उम्माल को खत लिखा था कि लंबी बिल्डिंगें लोगों को मत बनाने दो, क्योंकि ये बुरे दिनों की निशानियां होती हैं, बुरे दिनों में लोग ऐसे काम करते हैं। यानी उसको नापसंद किया और उसको बुरा कहा। तो ये उसने जब 5 सवाल कर लिए तो आगे है, क़ाला सुम्मन तलक, हज़रत उमर कहते हैं फिर वो बंदा चला गया। यानी फरिश्ते इंसानी शक्ल अल्लाह ताला उनको देने पर कादिर है, तो जब वो इंसानी शक्ल में होते हैं तो ऐसे चलते फिरते हैं जैसे इंसान चलते फिरते हैं। फलबिस्तु मलियन, हज़रत उमर कहते हैं कि मैं कुछ दिन ठहरा, कुछ देर ठहरा। एक रिवायत में आता है कि 3 दिन के बाद मुझे पता चला। फलबिस्तु सलासता अय्याम, 3 दिन मैं ठहरा, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कौन था। मलियन का माना होता है कि एक मुद्दत मैं ऐसे ही रहा। सुम्मा काला, फिर अल्लाह के नबी मुझे मिले, 3 दिन के बाद मुलाकात हुई। वही वजह होगी, मैं जैसे शुरू में कहा कि हजरत उमर बारी बारी अल्लाह के नबी के पास आते थे इल्म सीखने के लिए। फिर जब अगली बारी मुलाकात हुई 3 दिन के बाद, सुम्मा काला, तो आपने फरमाया या उमर, ए उमर, अतदरी मन साइल, तुम्हें पता है वो सवाल करने वाला जो उस दिन आया था वो कौन है। अब इसमें देखिए कि अगर उस्ताद बताने के बजाय खुद तालिब इल्म से कोई सवाल पूछे तवज्जो दिलाने के लिए कि ये मेरी बात ध्यान से सुने, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। उस्ताद नाम ले सकता है शागिर्द का और बताने के बजाय सवाल भी कर सकता है कि तुम्हें इसका जवाब आता है। कि ये देखिए कि ये तालिब इल्म जो है इसको कुछ पता है कि नहीं पता है। तो ये भी तालीम का एक तरीका होता है। इसका फायदा ये होता है कि तालिब इल्म पूरी तवज्जो से उस्ताद की तरफ मुतवज्जे होता है और उसकी बात सुनता है। यानी तरह सवाल कहते हैं कि सवाल पहले करना क्लास में कि तुम्हें ये एक मसला है, ये एक कायदा है, ये आता है तुम्हें, जिसको आता है वो बताए। तो हजरत उमर को नबी अलैहिस्सलाम मिले तो आपने पूछा अतदरी मन साइल, तुम्हें पता है वो सवाल करने वाला कौन था। कुलतु, मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा इल्म रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत उमर को या साहबा को कुछ नहीं पता था कि वो कौन है। नसाई की रिवायत में आता है यहाँ पर कि जिब्रील उस दिन भी देहिया कल्बी की शक्ल में आए थे, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। इसलिए कि देहिया कल्बी जो है साहबा उसको जानते थे कि वो हमारा साथी है। अगर देहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील आए होते तो फौरन पहचान जाते कि वो देहिया आया था, उन्हें पता था वो देहिया सवाल कर रहा था। तो हाफिज इब्न हजर वगैरह ने कहा है कि उस रिवायत में ये वहम है, रावी की गलती है। तो इसलिए उमर ने कहा कि ला यारिफु मिन्ना अहदुन, हमें कोई हम में से उसको नहीं जानता। और यहाँ भी कहते हैं कि हमें नहीं पता वो कौन है। तो काला, नबी अलैहि सलाम फरमाया फइन्नहु जिब्रील, वो जिब्रील थे जो इंसानी शक्ल में आए थे। इस वजह से इसको हदीस जिब्रील कहते हैं। और उलमा ने इसकी मुस्तकिल शुरुआत लिखी हैं। शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद जो मदीना के मुहद्दिस हैं, शरह हदीस जिब्रील के नाम से उनकी बहुत ही शानदार एक किताब है। क्योंकि इस हदीस में इतनी तफसीलात हैं, हम तो वक़्त की वजह से कोई बयान नहीं कर सके कि तफसीलात में जाएं तो इस्लाम का खुलासा इस हदीस के अंदर नबी अलैहि सलाम ने, हजरत जिब्रील ने बयान कर दिया है। इसलिए तो इस हदीस को उम्मुस सुन्ना या उम्मुल हदीस कहते हैं। तो फरमाया फइन्नहु जिब्रील, वो जिब्रील थे
اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو جو بیان ہوا اسے پورا دین کہا، یعنی دین کی موٹی باتیں، یہ اتنی کہ تفصیلات یا جزئیات تو نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو اسلام، ایمان اور احسان، یعنی ظاہری اعمال، قلبی درجات انسان کے، اور احسان کی عبادت کرنی کیسے ہے، اور پھر قیامت کی نشانیاں، تو اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تمہارا دین ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں مذکور ہیں ان کو نبی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ یہ دین ہے، تو کہا یہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا، وہ جبریل تھا۔ آگے ایک لفظ دیکھیے، رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر سے یہ جو روایت حدیث جبریل، یہ صرف صحیح مسلم میں آتی ہے، لیکن یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، لیکن وہ کچھ اختصار کے ساتھ ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے، یعنی حدیث جبریل جو مفصل ہے وہ صرف حضرت عمر سے مروی ہے اور صرف صحیح مسلم میں آتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جو حدیث جبریل حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے نا، وہ بخاری میں بھی آتی ہے اور وہ مسلم میں بھی آتی ہے۔ یہاں ایک اصول حدیث کی بات یاد رکھیے کہ چونکہ حضرت عمر کی یہ روایت صرف صحیح مسلم میں آتی ہے، بخاری میں نہیں آتی، تو اس لیے امام نووی نے اس کو متفق علیہ نہیں کہا ہے۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ہے وہ بخاری مسلم میں آتی ہے، وہ متفق علیہ ہے۔ تو یاد رکھیں متفق علیہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ متن بھی ایک ہو بخاری اور مسلم کا، اور راوی صحابی بھی ایک ہو، تب وہ متفق علیہ بنتی ہے۔ اگر متن ایک ہے لیکن بخاری میں اسے کوئی اور راوی بیان کرتے ہیں جیسے ابو ہریرہ ہیں، اور مسلم میں اسے اور راوی ہے جیسے حضرت عمر ہیں، دونوں کے صحابی الگ الگ ہیں، تو اس کو آپ متفق علیہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک اور متفق علیہ اصطلاح بھی ہے، امام ابو البرقات ابن تیمیہ کے جو دادا ہیں، ان کی کتاب ہے منتقل اخبار، جس کی شرح امام شوکانی نے نیل الاوطار کے نام سے لکھی، اس میں بھی وہ کسی روایت کے آخر میں کہتے ہیں متفق علیہ، تو ان کی متفق علیہ سے مراد اور ہوتی ہے۔ منتقل اخبار جس کی شرح نیل الاوطار ہے، منتقل اخبار جو ہے وہ احادیث احکام پر ایک مجموعہ ہے، اس میں متفق علیہ وہ ہوتی ہے کہ جو بخاری، مسلم اور مسند احمد میں حدیث ہوتی ہے، تو یہ ان کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ تو وہاں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ان کی متفق علیہ بھی صرف وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہوتی ہے، بلکہ ان کی شرط ہے کہ وہ ساتھ مسند احمد میں بھی ہو، تو تین کتابوں کی روایت کو وہ متفق علیہ کہتے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا ہے، تو ابھی بس حدیث کے یہ چیزیں کچھ اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اس کے کچھ مزید تفصیلی فوائد وہ تو ہم بیان نہیں کر سکے ہیں۔ اصل کے اندر ہمارے پاس آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ جو ہم نے 50 حدیثیں ہیں، صرف 12 لیکچرز کے اندر ان کو مکمل کرنا ہے، ان میں سے 2 گزر چکی ہیں اور 2 حدیثیں ہوئی، تو ابھی ہماری 48 حدیثیں باقی ہیں۔ اب آگے یہ اسی طرح سلیبس پورا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک لیکچر کے اندر کم از کم 3 حدیثیں یہ مکمل کریں، تو انشاءاللہ آگے حدیثیں بھی کچھ مختصر ہیں، تو شاید آئندہ سے پھر ہم یہی روٹین رکھیں گے کہ ایک دن کے اندر ہفتہ وار انشاءاللہ ہم 3 سے 4 روایتیں پڑھیں گے۔ آپ حضرات پھر وہی بات میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو یہاں شریک ہیں انہوں نے یہ درس سنا ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ جیسے انہوں نے کچھ لکھا ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو دوبارہ ریکارڈنگ سنیں، مجھ سے پرسنل میں سوال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو بعد میں کم از کم پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ علم ہمیشہ سننے سے نہیں آتا ہے، علم ہمیشہ سننے کے بعد اس کو پڑھنے سے اور یاد کرنے سے آتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے، علمی رسوخ اگر آپ نے پیدا کرنا ہے اور اگر آپ واقعتاً طالب علم بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم گروپ کھولیں گے، سبق کے متعلق کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔